اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ سب کا انتہائی مشکور ہوں کہ جب ہم نے آپ کو مدعو کیا آپ بڑے شارٹ نوٹس پر تشریف لائے۔ خیبر پختونخوا حکومت کا صرف نہیں بلکہ اگر میں آپ کو موجودہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے سب سے بڑے انیشیٹو کا جو کہ خیبر پختونخوا حکومت نے لیا، وزیر اعلیٰ محمود خان اور ان کی ٹیم نے لیا، تیمور جگڑا اور ان کی ٹیم نے اس میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کیا۔ صحت کارڈ پلس کا جو امپیکٹ ہے اس کو جس وقت ہم شروع کر رہے تھے شاید اس وقت ہم اتنا نہیں سمجھ رہے تھے۔ ہم جب اپنے حلقوں میں جاتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، عوام سے ملتے ہیں، تو ہر شخص صحت کارڈ پلس کا معترف ہے۔ صحت کارڈ پلس سے ابھی تک لاکھوں لوگ، جو آپ کو ابھی تیمور جگڑا بتائیں گے، مستفید ہو چکے ہیں اور مستفید ہو رہے ہیں۔ ایک طرف جب پوری دنیا کو مہنگائی نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، اس دور میں صحت کارڈ پلس خیبر پختونخوا کی 3.5 کروڑ آبادی کے لیے ایک نعمت خدا بندی ہے۔ یہاں پہ وزیر اعظم عمران خان کا جو ویژن ہے کہ ہم نے پاکستان کو ریاست مدینہ کی طرز پر فلاحی مملکت بنانا ہے، وہ وزیر اعظم صاحب کا یہ پروجیکٹ دل کے بہت زیادہ قریب ہے۔ وہ اپنی ہر تقریر میں، ہر پروگرام میں وہ صحت کارڈ کی تعریف کرتے ہیں، اور اس سے جو ہماری آبادی کا جو غریب طبقہ ہے، جو عام آدمی ہے، اس کو جو فائدہ پہنچ رہا ہے وہ شاید الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا، اور آپ سب اس کے گواہ ہیں۔ آج اس سلسلے کی ایک بہت اہم کڑی ہے کہ جب اتنے بڑے سکیل پہ پروجیکٹ ہوتا ہے تو اس کے اوپر مختلف قسم کے اعتراضات اٹھ سکتے ہیں۔ ہماری پاکستان تحریک انصاف کی وفاقی اور صوبائی حکومتوں کا یہ ایجنڈا ہے، اور وزیر اعلیٰ محمود خان کی قیادت میں آپ نے دیکھ لیا کہ الحمدللہ پچھلے 3.5 سال میں ایک بھی پروجیکٹ، ایک بھی سکیم، کسی بھی جگہ سے کسی قسم کی کرپشن کی کوئی رپورٹ نہیں آئی۔ تو یہ ہمارے لیے بہت خوشائند بات ہے، اور یہ جو آج کی MOU سائننگ ہے یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ ہم نے ٹرانسپیرنسی، شفافیت اور سزا اور جزا کے سسٹم کو مزید فعال بنانا ہے۔ آج کی اس MOU سائننگ کے بارے میں آپ کو تیمور جگڑا باقی تفصیلات بتائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ صحت کارڈ میں ہمارے پاس سیف گارڈنگ میکنزمس کیا ہیں کسی بھی اچھے پروگرام میں، اور یہ فی الحال سوشل سیکٹر میں پاکستان کی تاریخ کا شاید سب سے بڑا پروگرام ہے، سب سے زیادہ اہم پروگرام ہے۔ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ، بڑا سگنیفیکنٹ ایونٹ ہے کہ آج ہم اس کی تھرڈ پارٹی آڈٹ اور مانیٹرنگ کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ تھرڈ پارٹی کو، جو کہ انڈیپینڈنٹ آف گورنمنٹ بھی ہوگی اور انڈیپینڈنٹ آف آر پرووائڈر جو اسٹیٹ لائف ہے وہ بھی ہوگی، اور پروگرام کو اگلے 3 سال کے لیے مانیٹر کر رہی، وہ ہم سائن کر رہے ہیں۔ اور یہ میں اس لیے چاہتا تھا کہ یہ میسج میڈیا تک جائے کہ جیسے کامران نے کہا کہ یہ اس بات کو ثابت کرے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے بڑے پروگرامز ہیں، بڑے انویسٹمنٹس ہیں، اور اس سے بڑا شاید پختونخوا کی تاریخ میں اور پاکستان کی تاریخ میں سوشل سیکٹر میں کوئی اتنا بڑا پروگرام نہ ہو، کہ ہم خود چاہتے ہیں کہ اس کی تھرڈ پارٹی مانیٹرنگ ہو۔ بیکر ٹلی جو ایک نوٹیبل آڈٹ فرم ہے، انہوں نے ایک کمپیٹیٹو پروکیورمنٹ جیتی، اور 2 فیزز میں وہ آڈٹ کریں گے۔ آج 29 اکتوبر ہے، اور مجھے ابھی یاد آیا کہ یہ یونیورسل انشورنس کا لانچ آج سے 363 دن پہلے 1 نومبر کو سوات میں جو ہے وہ ہوا تھا اس کا سافٹ لانچ۔ تو ود ان اے ایئر ہم نے یہ تھرڈ پارٹی کانٹریکٹ سائن کر کے جو اس کا پہلا فیز آڈٹ کا ہوگا وہ ہوگا
نومبر سے جون تک جو پہلا سال تھا، ہم چاہتے ہیں کہ اس کا بھی ایک اوور آل آڈٹ ہو، اس میں جو پروسیسز ہیں، اس میں جو اسٹیٹ لائف کی کارکردگی ہے، اس میں جو ہاسپٹلس کی امپینلمنٹ ہے، اس ساری چیزوں کو آڈٹ کر کے کوئی بڑی بے ضابطیاں ہوں تو وہ بتا دیں، کوئی امپروومنٹ ایریاز ہوں تو وہ بتا دیں، اور انشاءاللہ اس رپورٹ کو ہم پبلک کریں گے. اور اسی طرح 30 جون کے بعد جو اگلے 3 سال 21-22 22-23 23-24 یہ تینوں سال جو ہے یہ ڈپینڈنٹلی آڈٹ کرے گا، اور ایز پارٹ آف دا پروگرام ہم اس کو شائع کریں گے. میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں میڈیا سے کہ ریکگنائز کریں، اور یہ اس لیے صرف ضروری نہیں ہے کہ ہم ایک کلین بل آف ہیلتھ چاہتے ہیں، یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اسٹیٹ لائف کے علاوہ جو ہمارے پرووائڈرز ہیں، جو ہاسپٹلز ہیں پینل، پبلک سیکٹر میں، پرائیویٹ سیکٹر میں، ہم خود چاہتے ہیں. دیکھیں ہر پروگرام سے کوئی نہ کوئی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، لیکن یہ بات ہم کلیئرلی، یہ چیف منسٹر صاحب کی ہدایات ہیں، ان سے آج اس پہ میری بات ہوئی، میں نے ان کو بریف کیا، انہوں نے خوشی کا اظہار کیا کہ یہ انسٹرکشن انہوں نے خود دی تھی کہ آج ہم یہ کانٹریکٹ سائن کر رہے ہیں. یہ ہے کہ جو بھی پرووائڈرز ہیں ان کو پتہ ہو کہ اگر اس پروگرام کا وہ فائدہ اٹھائیں غلط طریقے سے اور وہ پکڑے گئے تو کڑی سزا ہوگی، وہ پروگرام سے نکالے جائیں گے، فائنز ہوں گے. اور یہ جو تھرڈ پارٹی آڈٹ ہے، اس کا مطلب یہ کہ یہ پاسبلٹی ختم ہو جائے گی کہ کوئی ڈپارٹمنٹ میں کسی کو انفلوئنس کرے یا کوئی اسٹیٹ لائف میں کسی کو انفلوئنس کرے. تو یہ ماشاءاللہ ہوتی ہے اچھی گورننس جس کو پولیٹیکل لیڈرشپ خود ہی لیڈ کرتی ہے. اب میں صرف چونکہ موقع ہے اسٹیٹ لائف صحت کارڈ پہ بات کرنے کا، 2-3 منٹ صرف لینا چاہتا ہوں کہ تھوڑے سے پروگرام کے اور ڈیٹیلز آپ کے لیے ریوائز کر دوں، اور جو آگے انشاءاللہ آگے والا ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں. ایک تو یہ کہ اب جب اس کی اویئرنیس زیادہ ہو گئی ہے تو مجھے فخر ہے کہ تقریباً اس کی منتھلی یوٹیلائزیشن 60,000 پیشنٹس فی منتھ سے فی مہینے سے زیادہ ہو گیا. اس کا مطلب کہ اس ریٹ پہ اس کو 7 لاکھ سے زیادہ پیشنٹس، یعنی 7 لاکھ سے زیادہ خاندان ایک فائنینشیل ایئر میں استعمال کریں گے. اس کا مطلب کہ 7 لاکھ خاندان یعنی کہ تقریباً 10% خاندان اس سے فائدہ حاصل کریں گے ہر سال. یہ ایک انقلاب ہے، اور اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس کی آڈیٹنگ بھی اسٹرینگتھن ہو، کیونکہ اس پروگرام کو ہم نے آگے بڑھانا. تو اس پہ بھی میں بات کر دوں کہ آگے کیا آنے والا ہے. سب سے پہلے تو انشاءاللہ ریاض جو پروگرام ڈائریکٹر ہیں اور بڑا زبردست کام کیا ہے، انہوں نے کمٹ کیا ہے کہ جو چیف منسٹر صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ 1 جنوری سے اس پہ جو لیور ٹرانسپلانٹ کی سروسز شروع ہوں گی وہ 1 جنوری سے شروع ہوں گی. اس کو دیکھ کے ہم اس کو انشاءاللہ لیور ٹرانسپلانٹ کو کو پیمنٹ پہ شروع کریں گے، یعنی کہ جو حقدار ہے اس کے لیے فلی فری ہوگا، اور جو جتنا کنٹریبیوٹ کر سکے گا تو وہ کنٹریبیوشن صرف اس سے لی جائے گی، اور باقی 10 لاکھ نہیں 50 لاکھ تک خرچہ جو ہے وہ گورنمنٹ اس پہ برداشت کرے گا. اور پاکستان کے بہترین ہاسپٹلز میں. اس کے علاوہ انشاءاللہ اس فائنینشیل ایئر کے اینڈ سے پہلے ہم اس پہ ایک انقلابی ریولوشنری ٹاپ اپ پیکج بھی شامل کریں گے. اس پہ جب میں ابھی کراچی گیا تھا تو اسٹیٹ لائف سے بات ہوئی تھی، اور ٹاپ اپ پیکج میں چھوٹی سی پیمنٹ کے لیے او پی ڈی بھی انکلوڈیڈ ہوگی، اور جو کوریج کی لمٹس ہیں وہ بھی زیادہ ہوگی. اور اس کا ابتدا تو ہم سول سرونٹ سے کریں گے، لیکن اسٹیٹ لائف کو ریکویسٹ کی ہے کہ اگر ایک فیز میں ہو سکے تو پرائیویٹ کمپنیز اور پرائیویٹ انڈیویجولز کے لیے بھی وہ آپشنز جو ہیں وہ اوپن کریں. اور ہم کوشش کریں گے کہ کم سے کم 4 پیکیجز ہوں ٹاپ اپ کے، کہ لوگ خود سے چوز کر سکے کہ انہوں نے کون سا پیکیج جو ہے وہ استعمال کرنا ہے.
اور اسی تھرڈ پارٹی مانیٹرنگ کے لحاظ سے ڈیٹا میں آپ کو کے ساتھ خود منتھلی شیئر کرتا ہوں. یہ بھی میں آپ کو کہہ دوں کہ انشاءاللہ جلدی ہم ایک یونیورسل ہیلتھ کیئر ایکٹ بھی لا رہے ہیں، جس پہ بھی کل ایک ریویو میٹنگ کی کہ یہ بات بھی بائی لا ہو جائے کہ خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ جو ہے وہ ہر سٹیزن کو بائی لا یہ بیسک ہیلتھ کیئر دے گی. لاسٹ چیز میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اس پہ اس دن بھی بات ہوئی تھی جب ورلڈ پولیو ڈے پہ آپ سے بات کر رہے تھے، تو یہ کہ اس دن چونکہ پاکستان کا میچ بھی تھا تو وہ اس پہ کوئی انڈینز نے ٹویٹ کیا کہ یہ پروگرام جو ہے یہ ہمارے پروگرام کی کاپی ہے. تو میں نے ریاض کو کہا کہ ذرا جو انڈیا کا پروگرام ہے اور ہمارے پروگرام کا ذرا کمپیریزن کریں. تو اس کے بھی کچھ سٹیٹسٹکس ہیں. پہلے تو یہ ایک فیکٹ ہے کہ یہاں پہ یہ آپ کے لیے خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں فخر کی بات ہے کہ یہاں پہ 2016 میں شروع ہوا، انڈیا میں 2018 میں شروع ہوا. دوسری بات یہ کہ آج تک انڈیا میں صرف ایک سینٹرلائز پروگرام ہے جس میں صوبے آپٹ کرتے ہیں، جس میں زیادہ سے زیادہ 50% آبادی کورڈ ہے. ماشاءاللہ یہاں پہ 100% آبادی کورڈ ہے. وہی ادروائز تقریباً وہی ماڈل ہے، وہی لمٹس ہیں، لیکن ان کے اس میں لیور ٹرانسپلانٹ، کڈنی ٹرانسپلانٹ، یہ ٹرانسپلانٹیشن سروسز نہیں ہے. جب انشاءاللہ لیور ٹرانسپلانٹ انکلوڈ ہو جائیں تو یوٹیلائزیشن وغیرہ کو دیکھ کے، اپنی کیپیسٹی بنا کے، تھرڈ پارٹی مانیٹرنگ کو دیکھ کے، چیف منسٹر صاحب نے آلریڈی کمٹمنٹ کی ہے کہ ہم یہ ٹاپ اپ پیکج بھی انٹروڈیوس کریں گے، اور ساتھ میں بون میرو ٹرانسپلانٹ، کوکلیئر امپلانٹس، مزید بھی ایسی سروسز ہوں گی جو ہم فیز وائز ڈالیں گے. یہ سب کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ کلیکٹیولی پولیٹیکل لیڈرشپ، گورنمنٹ، ایڈمنسٹریشن، میڈیا، پبلک، پرائیویٹ سیکٹر اسٹیک ہولڈرز، پبلک سیکٹر ہاسپٹلز ابیوز کے خلاف ایک جہاد کریں. ہم نے اس لیے یہ تھرڈ پارٹی کانٹریکٹ کیا، لیکن یہ میسج دینا جو ہے وہ ضروری ہے کہ یہ ہماری ایک کمٹمنٹ ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ ہر جو اس میں ویکنیس ہے اس کو ہم اسٹرینگتھن کریں. اور آخری انشاءاللہ چیف منسٹر صاحب کی یہ بھی ہدایات تھی کہ ایک جو لکونہ تھا، بلکہ ایک اور میں بات کروں کہ ہم نے کووڈ بھی اس میں کور کیا، کووڈ ٹریٹمنٹ بھی کور کیا، لیکن ایک جو لکونہ تھا کہ وہ کچھ فیسلٹیز قبائلی اضلاع کے ہیلتھ انشورنس پیکج میں نہیں تھی کیونکہ وہ فیڈرل پیکج کا حصہ تھا. تو چیف منسٹر صاحب کی ہدایات پہ فیڈرل گورنمنٹ سے بات ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے شوکت ترین صاحب سے اور اسد عمر صاحب سے موڈیلٹیز پہ صرف میٹنگ ہوگی، اور 1 جنوری سے ہم کوشش کریں گے کہ قبائلی اضلاع کا پیکج جو ہے وہ مرج ہو کے پروونشل گورنمنٹ اس کو کور کر کے وہاں بھی وہی پیکج دے جو باقی خیبر پختونخوا میں ہے، کیونکہ یہ ہماری کمٹمنٹ ہے کہ ہم پورے پختونخوا میں ایک ہی پیکج دینا چاہتے ہیں. بہت بہت شکریہ جی.